کرتی رہی۔ یہ بندوں کا معاملہ تو نہیں تھا، یہ معاملہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے منہ کھولا، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے لقمہ بنا لیا، پیٹ میں نگل لیا، ثابت، چبایا بھی نہیں، غذا بھی نہیں بنایا، بلکہ مچھلی کا پیٹ یونس علیہ السلام کے لیے محفوظ مکان، محفوظ جگہ بن گئی۔ اللہ نے اسی کو فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پس لقمہ بنا لیا ان کو مچھلی نے، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت زدہ تھے۔ یعنی سارے کشتی والے کہنے لگے کہ یہی تھا جو مالک سے بھاگ کے آیا تھا، چلو کشتی بچ گئی۔ یا یہ ہے کہ وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے، یار میں نے جلد کیوں کی، میں اللہ کے حکم کا انتظار کر لیتا۔ تاہم مچھلی کے پیٹ میں یہ چلے گئے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اب ملامت بھی کر رہے ہیں، ساتھ اللہ سے آہذاری بھی کر رہے ہیں، توبہ استغفار بھی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس وہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ تسبیح و تقدیس سورۃ الانبیاء 17ویں پارے کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کشتی مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیا، اب مچھلی پانی کی تہہ میں، اب وہاں ایک مچھلی کا پیٹ، دوسرا پانی کا اندھیرا، ایک مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، پھر آگے رات بھی ہو گئی۔ تو یونس علیہ السلام تین تاریکیوں، اندھیروں میں ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید خود کہتا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، یونس علیہ السلام نے پکارا اندھیروں میں، تاریکیوں میں۔ ظلمات، ظلمتن کی جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر ہوتا ہے، تو گویا رات کا اندھیرا بھی ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا بھی ہے، پانی کی تہہ کا اندھیرا بھی ہے۔ اب 3 تاریکیوں، 3 اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام رب تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ذات ہے۔ انی کنت من الظالمین، اللہ میں قصوروار ہوں، انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے غلطی کی ہے، میں قصوروار ہوں۔ اپنی لغزش کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، 3 تہہ کے اندر پکار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو اللہ نے کیا سبق دیا، کیا درس دیا، وہ یہ کہ انسان کو جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس مشکل مرحلے میں بھی رب تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کو نہ چھوڑے، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کو نہ چھوڑے، رب تعالیٰ سے گڑ گڑانا اور مانگنا نہ چھوڑے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، دعوت المکروبی دعوت الذنون، فرمایا مکروب، مغموم آدمی کی، غم زدہ، پریشان کن، مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی دعا، سب سے بڑی دعا یہی ہے جو مچھلی والے کی دعا ہے۔ اور وہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، وہ دعا جو ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 1 دن رہے، 3 دن رہے، 7 دن، 8 دن رہے، 10 دن رہے، 20 دن رہے، 40 دن رہے۔ یہ مختلف روایات ہیں، علامہ علوسی رحمہ اللہ نے ساری روایات لکھی ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 6-7 روایات لکھی ہیں، آخری قول 40 کا ہے، کم سے کم 1 دن کا ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن کا ہے۔ گویا کہ کم سے کم 1 دن تو مچھلی کے پیٹ میں رہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن تک رہے۔ یہ ہمارے عرف عام میں مشہور ہے 40 دن، ورنہ یہ کوئی حتمی نہیں ہے، یہ کوئی حتمی نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 40 کا ہندسہ کثرت کی بنیاد پر بولا جاتا ہو، اس لیے کہہ دیا۔ بہرحال وہ جتنا عرصہ بھی اللہ کو منظور تھا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جتنے دن بھی رہے مچھلی کے پیٹ میں وہ اللہ کی تقدیس، اللہ کی تسبیح میں مشغول رہے۔
اللہ کی تسبیح اور تقدیس کو انہوں نے نہ چھوڑا۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ ہم مشکل میں پھنس جائیں، آہوزاری، چیخ و پکار، واویلا شروع کر دیتے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، رب تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے گھروں میں فوتگی ہو جائے، ابا فوت ہو گیا، اماں فوت ہو گئی، بیوی فوت ہو گئی، بھائی فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، چچا داد، کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، کیا کرتے ہیں ہماری تو نماز ہی چھوٹ جاتی ہے، ختم۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑا عذر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم تو مجبور ہیں جی، ہم فوتگی ہو گئی، اب کیا کریں، فوتگی ہو گئی۔ ہم اپنے آپ کو معذور سمجھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ شرعاً یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یونس علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی غم میں پریشانی میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے بھی رب تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس نہیں چھوڑی، تم بھی نہ چھوڑو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دی ہے، غم زدہ ہو، پریشانی میں ہو، مشکل میں پھنس جاؤ، حضرت یونس علیہ السلام والی دعا رب تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرما دیں گے۔ یاد رکھنا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مقدار اور تعداد نہیں بتائی کہ یہ کتنی مقدار میں پڑھی جائے، بس مانگنا شروع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ ہاں، ایک بزرگ کا آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنی مشکل کے وقت یہ دعا مانگنی شروع کی، مانگتے رہے، پڑھتے رہے، ہزاروں کی 10,000 نہیں، 20,000، 50,000، 70,000، لاکھ، 1.25 مرتبہ انہوں نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی، اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ اب لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھو، عورتوں کو جمع کر لیں گے، 1.25 پڑھو، طلباء کو بلا لیں گے، 1.25 پڑھو، لوگوں کا مجمع اکٹھا کر لیں گے، 1.25 پڑھو، پھر ادھر دیگیں پک رہی ہیں، 25,000 ہیں، اب وہ ایک بار پڑھیں گے، 10 گٹھلیاں ایک طرف، پھر 25,000 پڑھیں گے، پھر 10 گٹھلیاں ایک طرف۔ اب وہ سب کی نظریں ہوتی ہیں دیگوں پر، ایک بار پڑھتے ہیں 3 گٹھلیاں جا رہی ہیں، 5 گٹھلیاں جا رہی ہیں۔ تو ایک آدمی، ایک جگہ میں بھی پہنچا تو ایسے وہ پڑھ رہے تھے، تو ایک آدمی نے پڑھا، پوری مٹھی رکھ دی، میں نے کہا پڑھ لی، کہتے پڑھ لی، ایک بار بھی پڑھی، پھونک ماری، پڑھی گئی۔ اب وہ کون پڑھ رہا ہے؟ یہ 1.25 نہ حدیث مبارکہ میں ہے، نہ ہی قرآنی آیات مبارکہ میں ہے، نہ ہی کسی تفسیر میں ہے۔ یہ ایک اللہ والے کا ہے کہ وہ پکارتے رہے، دعا پڑھتے رہے، مانگتے رہے، 1.25 تک، 1.25 مرتبہ انہوں نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کی پکار کو قبول فرمایا، جبکہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ تم یہ پڑھو ہم قبول کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے قبول کی حضرت یونس علیہ السلام کی پکار، فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ صرف یہی نہیں کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو، اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ کہیں بھی نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام نے وہ آیت کریمہ 1.25 مرتبہ پڑھی تھی، نہیں ہے۔ اب ایک دن ہو تو 1.25 کیسے پڑھیں گے؟ اگر 40 دن ہو تو 40 دن تک صرف 1.25 مرتبہ پڑھی تھی، وہ تو مسلسل پکار رہے ہیں، رات دن میں پکار رہے ہیں۔ تو 1.25 کی مقدار اور حد کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بندے کا مجرب، ان کے یعنی وہ پکارتے رہے تو ایک بار ان کی پکار پوری ہو گئی 1.25 پر، اللہ نے قبول فرما لی۔ تو اب 1.25 کو حد میں متعین کر دینا یہ شرعاً ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ ایمان والے بھی اس دعا کو، پکار کو پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ اب اللہ کو منظور کسی کے ایک بار پڑھنے سے ہی اللہ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ کسی کے 40 مرتبہ پڑھنے سے قبول فرما لے، اللہ کسی کے 3 بار پڑھنے سے قبول فرما لے، اللہ نہ قبول فرمائے وہ ایک بار 1.25، کیا میں کہتا ہوں 10 بار بھی 1.25 پڑھ لے، اللہ نہ قبول فرمائے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے پابند تو نہیں ہے۔ یہ اللہ نے تو صرف ترغیب دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی ہے
کہ تم اس کلمے کو، آیت کریمہ کو پڑھو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی وہ پڑھتے رہے۔ اللہ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا، ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ ساتھ ہی فرما دیا كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ہر ایمان والے کی پکار کو اسی طرح ہی سنتے ہیں، ہر ایمان والے کو غم اور پریشانی سے، مصیبت اور تکلیف سے اسی طرح ہی نجات دیتے ہیں۔ جو رب تعالیٰ کو پکارے گا ہم اس کی پکار کو سنیں گے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کی پکار اللہ نے قبول فرمائی، مچھلی کو حکم دیا باہر نکال دو۔ یہاں آیت مبارکہ میں یہ ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام کے ہاں یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح و تقدیس میں نہ مشغول ہوتے، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کرتے، رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے، آہوزاری نہ کرتے، تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، تو وہ ٹھہرے رہتے اس مچھلی کے پیٹ میں إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اٹھائے جانے کے دن تک، یعنی قیامت کے دن کے برپا ہونے کے دن تک، اس وقت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یونس علیہ السلام اگر یہ آیت کریمہ نہ پڑھتے تو مچھلی قیامت کے دن تک زندہ رہتی۔ یاد رکھنا یہ مفہوم نہیں ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مچھلی کے پیٹ کو یونس علیہ السلام کی قبر ہی بنا دیتے۔ اب قیامت والے دن جب اٹھتے تو اسی مچھلی کے پیٹ سے وہ اٹھائے جاتے۔ یہ نہیں ہے کہ مچھلی قیامت کے دن تک وہ زندہ رہتی، یہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ مفہوم نہیں ہے۔ بعض لوگ بلکہ بعض خطیبوں سے یہ جملے سنے گئے ہیں کہ قیامت کی صبح تک مچھلی کی عمر لمبی ہو جاتی، وہ زندہ رہتی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، وہ ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی قیامت کے دن تک، اٹھائے جانے کے دن تک، یعنی مچھلی کا پیٹ ہی ان کی قبر مبارک بن جاتی، اسی میں ہی رہتے۔ لیکن ایسا نہ ہوا، کیونکہ انہوں نے تسبیح و تقدیس کی، اللہ کے سامنے حمد و ثنا آہوزاری کی، گڑ گڑائے، اللہ نے ان کی پکار کو سنا۔ اللہ نے خود فرمایا ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ وہ کیسے غم سے نجات دی؟ مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے باہر نکال دیا۔ اگلے آیات مبارکہ میں یہی ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو پھر پڑھیں گے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر کیسے تشریف لائے، ان کی کیا کیفیت اور حالت تھی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اور اس وظیفے کو، اس آیت کریمہ کو ہم اپنا ورد و وظیفہ بنائیں گے کہ ہر مشکل کے وقت اللہ ہی کو پکاریں گے۔ آج کے آیات مبارکہ سے یہی سبق حاصل کریں، دل و دماغ میں ہم یہ بات بٹھا لیں، مشکل وقت ہو اللہ کو پکارنا نہ چھوڑیں، غم کا وقت ہو اور پریشانی کا وقت ہو، مصیبت کا وقت ہو، اللہ کی تسبیح و تقدیس، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا، ورنہ یہ تو اپنے آپ کو اور پریشانی میں ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ کو برابر پکارتے رہیں گے، اللہ اس غم اور پریشانی سے ضرور نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ تعلیمات قرآنی اور تعلیمات نبوی